بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز کا مقبول پروگرام صحت اور تحقیقات۔ گزشتہ ہفتے طبیعت خراب ہونے کی بنا پر آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، جس پر ہمارے ہزاروں ناظرین نے ای میل اور فون کے ذریعے اپنی تشویش نیک خواہشات کے ساتھ پاکستان ٹائم نیوز سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ وہیں صحت مافیا نے مذکورہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی عارضی خوشیوں کا خوب چرچا کیا اور پاکستان ٹائم نیوز کے مقبول پروگرام صحت اور تحقیقات کے بند ہونے جیسی افواہوں سے بھی گریز نہیں کیا۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں سے ہم صحت مافیا کو بے نقاب کرنے اور کلمہ حق کہنے کے لیے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، سیکرٹری صحت سندھ ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق خلاف قانون تعینات او پی ایس لک آفٹر چارج نان کیڈر جیسے افسران اور نان گزیٹڈ ملازمین کو ہٹانے کے لیے دکھاوے کی کارروائی کے سوا تاحال کچھ نہیں کیا، جس کے باعث محکمہ صحت کے اہم ترین شعبہ نرسنگ میں نرسنگ مافیا کی لاقانونیت کا رقص جاری ہے اور نرسنگ کی تعلیم و تربیت کا مکمل نظام نرسنگ مافیا کے نرغے میں ہے اور محکمہ صحت سندھ کا نرسنگ کا شعبہ بیک وقت نرسنگ کے 4 اہم عہدوں پر فائز مشکوک نرس خیرالنساء اکبر کو ہٹانے کی کوئی کارروائی دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ ناظرین، مذکورہ صورتحال کے برعکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب کی خلاف قانون ڈائریکٹر جنرل نرسنگ شہناز قیوم اور پاکستان نرسنگ کونسل کی غیر قانونی متنازع ڈپٹی رجسٹرار فوزیہ مشتاق کو توہین عدالت کے زمرے میں طلب کر لیا ہے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں ان دونوں خواتین افسروں کو توہین عدالت کے ارتکاب میں عدالتی احکامات کی صریح خلاف ورزی پر 6 ماہ قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ واضح رہے، فوزیہ مشتاق گزشتہ 5 سال سے عارضی مگر غیر قانونی طور پر رجسٹرار ہوتے ہوئے رجسٹرار کے منصب کو انجوائے کر رہی ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی عجیب اللہ خان کے مطابق فوزیہ مشتاق سن 2000 میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور سے پاکستان نرسنگ کونسل میں اسسٹنٹ رجسٹرار کے عہدے پر ڈیپوٹیشن پر تعینات ہوئیں۔ 2004 میں کے پی کے کی حکومت نے فوزیہ مشتاق کی ڈیپوٹیشن ختم کر دی، لیکن فوزیہ مشتاق نے نہ صرف صوبائی احکامات کو تاحال تسلیم نہیں کیا بلکہ سن 2000 سے سن 2004 تک دونوں حکومتوں سے تنخواہیں وصول کرتی رہیں۔ 2006 میں عارضی رجسٹرار غیر قانونی طور پر بنی اور تاحال غلط طریقے سے اپنے مذکورہ عہدے کو توسیع دیتے ہوئے نجی نرسنگ اسکولوں کی جعلی اور غیر قانونی رجسٹریشن کے ذریعے کروڑوں روپے ہڑپ کر چکی ہیں۔ ان کے خلاف نیب ایف آئی اے میں تحقیقات کے باوجود یہ وفاقی حکومت کی جانب سے ہٹائے جانے کے باوجود قابض غیر قانونی افسر ہیں۔ ناظرین، شعبہ نرسنگ سندھ میں غیر قانونی طور پر بیک وقت 4 عہدوں پر فائز خیرالنساء اکبر ٹک ٹاک کی شہرت رکھنے والی ایک اور بڑا اسکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ اسکینڈل کی تفصیلات کے مطابق ان کے صاحبزادے فراز اکبر ساؤتھ سٹی ہسپتال کلفٹن میں ڈاکٹر آف فارمیسی میں اور ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بی ایس نرسنگ کی بیک وقت خلاف قانون دوہری پروفیشنل تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اسی طرح سے ان کی صاحبزادی بھی جناح سندھ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فزیو تھراپی میں اور بقائی یونیورسٹی میں بیک وقت بی ڈی ایس کی طالبہ ہیں۔ خیرالنساء اکبر سوشل میڈیا پر اپنی ایمانداری، میرٹ اور مافیا کے خلاف خود جہاد کرنے کا دعویٰ آئے روز کر کے امتحان شفاف کرانے کا بھی کریڈٹ لیتی ہیں،
لیکن ذاتی طور پر یہ اپنے دعووں میں کتنی سچی ہیں، ان کے بچوں کے دورے پروفیشنل داخلوں کے ناقابل تردید ثبوت آنے کے بعد آپ خیرالنساء اکبر کے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ انہیں ایمانداری کے ان کے دعووں پر ان کی تحسین کی جائے یا ان پر لعنت بھیجی جائے۔ گو کہ میڈیا میں ان کے بچوں کی دوہری تعلیم کا سنگین اسکینڈل کا معاملہ تشت ازبام ہونے پر حکومت نے دھیمے لہجے میں واقعے کی تحقیقات کا اعلان معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ضرور کیا ہے، لیکن خیرالنساء اکبر سابق سیکرٹری صحت اور موجودہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو کے شوہر ڈاکٹر فضل اللہ پیچو کے دست راست ریحان بلوچ کی منظور نظر بتائی جاتی ہیں، اور ہم آپ کو یہاں یہ بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ نرسنگ سندھ مافیا کی گینگ کا مرکزی کردار خیرالنساء ہیں۔ تو ڈاؤ یونیورسٹی شعبہ نرسنگ کی سابق ڈائریکٹر شیلا نعیم ظفر اس گینگ کا اہم حصہ ہیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے رجسٹرار اور انتظامیہ کی آنکھیں اب کھل جانی چاہیے کہ شیلا نعیم ظفر نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے خیرالنساء کے صاحبزادے فراز اکبر کو کس طرح سے دوہری پروفیشنل تعلیم کا موقع فراہم کیا، اور پھر ایسی کارروائیوں کے لیے صنم سومرو نے گزشتہ دنوں اپنے مفادات کے لیے شیلا نعیم ظفر کو وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے کئی ہفتے تک لیکچر کے بہانے مدعو کیا، اور ہماری تحقیقاتی ٹیم کے مطابق صنم سومرو نے شیلا نعیم ظفر کو دوبارہ بلانے کے لیے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا، اور ہماری نشاندہی پر شیلا نعیم ظفر اقرا یونیورسٹی کی جانب سے وارننگ ملنے پر صنم سومرو کی آفر کو چھوڑنے پر مجبور ہوئیں، جبکہ غیر قانونی طریقے سے نرسنگ کی اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے بھرتی ہونے والی صنم سومرو کی حقیقی بہن سحر سومرو جو پی این ایس سی میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی تھی، وہ بھرتی ہوتے ہی بغیر سینیارٹی کے انہیں سویڈن میں اسکالرشپ پر بھجوا کر ان سے سینئر نرسوں کے ساتھ نہ صرف ناانصافی کی گئی بلکہ وائس چانسلر پروفیسر نصرت شاہ کے حکم نامے کا عکس اقربا پروری کی بدترین مثال ہے، کیونکہ بھرتی ہونے کے بعد سحر سومرو نے ایک ماہ بھی اپنے فرائض سر انجام نہیں دیے ہیں، جبکہ نرسنگ میں سینیارٹی کا حساس معاملہ پہلے ہی سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں نرسنگ کے مقدس پیشے کو تجارت بنانے والے اور نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے نظام کو برباد کرنے والے ان لوگوں کا تذکرہ جو سرکاری ملازمت کے باوجود کئی نجی نرسنگ اسکولوں کے مالک ہیں۔ ان میں سر فہرست عبدالقیوم خان مروت، شیر خان یوسف زئی، مشتاق مسیح، انتظار مری، مشتاق سومرو و دیگر شامل ہیں۔ 5 نومبر کو اسلام آباد میں قیوم خان مروت اور نرسنگ مافیا کے دیگر چند لوگوں نے وفاقی وزارت صحت سے بلا اجازت کونسل کے انتخابات کا ڈھونگ رچایا، جس میں کونسل کے 16 ممبران میں سے صرف سندھ اور بلوچستان کی مڈ وائفری کے نمائندوں کو اکٹھا کرنے میں قیوم خان مروت کامیاب ہو سکے۔ باقی جعلی نمائندوں کے ووٹوں سے قیوم خان مروت ایسی کونسل کے خود ساختہ جعلی صدر خیرالنساء اکبر کو ہرا کر بن گئے ہیں۔ جس طرح سے وہ امیر حسین شاہ کی وفات کے بعد اپنے آپ کو پیپلز پیرا میڈیکل کا مرکزی صدر قرار دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے خود ساختہ صدر اپنے ہی علاقے کے سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال میں اب تک اپنی تنظیم کا اجلاس منعقد نہیں کر سکے ہیں۔ یہ وہ نرس ہے جو نرسنگ کا امتحان عبدالعزیز سے دلوا کر سرکاری خرچ پر خود ساختہ میل نرس بنے ہیں، اور ان کی صدارت نیم طبی عملے کی ہے۔ یہ راتوں رات ارب پتی کیسے بنے، اس کا تفصیلی احوال جلد۔ وقت ختم ہوا، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔